یہ حال ہی میں ایک واقعہ ہمارے پڑوس میں پیش آیا جسے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بچہ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ عمر تقریباً اس کی ہوگی یہی 14-15 سال، اور جسمانی لحاظ سے بھی بڑا صحت مند رہتا تھا۔ اچانک دیکھتے دیکھتے اس کا جسم انتہائی لاغر اور کمزور ہونے لگ گیا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ اس کا علاج کروائیں، یہ اچانک اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ خیر مقامی ڈاکٹرز وغیرہ سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ قد نکال رہا ہے تو اس لیے کمزور ہو گیا ہے، مگر بچے کی کنڈیشن دن بدن وہی رہی، وہ مزید کمزور ہو گیا۔ مختصر یہ کہ ان کے کسی جاننے والے نے ان کو کہا کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان چلے جائیں، وہاں پہ اس کو دم درود کروائیں۔ وہاں ان کے اپنے ایک رشتہ دار نے ان کو اپنے ایک استاد صاحب سے ملوایا۔ استاد صاحب نے بچے کو دیکھ کر کہا کہ بچے کے اندر تو چڑیل گھسی ہوئی ہے، یہ اس لیے کمزور ہو رہا ہے، وہ اس کا دن بدن خون چوس رہی ہے، لہٰذا میں عمل کرتا ہوں اور اس چڑیل کو نکالتا ہوں۔ اسی دوران بچے کی طبیعت مزید بگڑنے لگ گئی تو اس کو جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر ایڈمٹ کروانا پڑا، مگر اس مولوی صاحب نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اس کو ایڈمٹ تو کر لیں مگر علاج جاری مت کیجیے گا، کیونکہ میں چڑیل نکالنے کا عمل کر رہا ہوں۔ آگے ڈاکٹر صاحبان نے بھی مولوی صاحب کی بات مان لی اور وہ جو ایک فرضی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ روٹین کے کیے، لیکن وہاں پراپر علاج جاری نہیں کیا۔ اسی دوران مولوی صاحب نے کہا کہ چڑیل کو نکالنے کے لیے ہمیں 15 کلو بکرے کا گوشت درکار ہے، لہٰذا آپ 15,000 روپیہ دیں تاکہ ہم یہ عمل آگے جاری رکھ سکیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ وہ اس کی ماں بیچاری بیوہ عورت، اس نے 15,000 روپے دیے کہ آپ گوشت لیں اور عمل جاری رکھیں، مگر بچے کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ یہاں سے اس کہانی کا مجھے پتہ چلا تو میں نے کسی دوست کے تھرو ان پر جو ان کے جاننے والے تھے پریشر ڈلوایا کہ بھائی اس کا مکمل طور پر میڈیکل علاج کروائیں۔ جب بچے پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، تب مولوی صاحب نے کہا کہ آپ بھی اس کا علاج کریں، مگر میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ میں نے پھر ان کو کہا کہ بھائی اس کا شوگر ٹیسٹ کروائیں، کیا پتہ بچے کو شوگر کا مسئلہ ہو، اگر باقی سارے ٹیسٹ بہتر ہیں تو شوگر ٹیسٹ کریں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بچے کو 510 پر شوگر تھی۔ میڈیکل سٹاف نے انسولین وغیرہ جو بھی ان کی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے وہ کی، اور آہستہ آہستہ وہ ریکور ہونے لگا۔ اب کل کی رپورٹ مجھے ملی ہے کہ بچے نے آنکھ بھی کھولی ہے اور ہلکی ہلکی بات بھی کر رہا ہے، اور اس کا شوگر کا جو لیول ہے وہ بھی اب 200 سے نیچے آ گیا ہے۔ اس سارے واقعے میں آپ غور کریں کہ اس دور میں بھی کیسی کیسی خرافات سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے۔ اب اس بیچاری ماں کا 15,000 روپیہ بھی انہوں نے ہتھیا لیا، گوشت پتہ نہیں لیا یا نہیں لیا۔ آگے سے اس رشتہ دار کے کام دیکھیں جن کے سہارے وہ گئی تھی، انہوں نے اسی کو ڈس لیا، انہوں نے ہی اس مولوی صاحب کو اس عامل کو ملوایا ان سے۔ ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ جن بھی اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو چھوٹے گوشت کی کرتے ہیں، نہ ان جنوں کو جو کہ دراصل جن ہیں نہیں، یہ مولوی کی ہی کارستانی ہے۔ انہیں نہ چکن پسند ہے اور نہ بڑا گوشت پسند ہے، نہ کدو اور بینگن پسند ہیں اور نہ ہی کوئی دال پسند ہے، یعنی اپنے بنائے ہوئے جنات کا وہ چیز ہرگز پسند نہیں جو مولوی صاحب کو پسند نہیں۔ محرم الحرام کی وجہ سے وہاں پر میں جانے سے فی الحال میں پابندی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو میں بعد میں اس عامل کے پاس خود جاؤں گا اور کہوں گا کہ میرے جن نکالو، باقی اس نے میرے کیا جن نکالنا ہے، انشاءاللہ اس کے جن میں نکال کر آؤں گا۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ یہ جعلی عاملوں نے کس طرح ہماری آنکھوں کے ارد گرد پٹی باندھی ہوئی ہے اور ہمیں ضعیف الاعتقادی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ ہم خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں، مگر کوئی اس قسم کا عامل ہمیں یہ کہے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، تو آپ کا یہ کام سیدھا ہو جائے گا، وہ کام سیدھا ہو جائے گا،
تو اس کے لیے ہم وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اور یہی خود ساختہ عقیدے، خود ساختہ مذہب ہماری بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جعلی عاملوں سے بچائے، آمین۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی سٹوری آپ کو بر وقت مل سکے۔